بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان میں اور ختم قرآن کے روز مسجد کی سجاوٹ۔ رمضان میں بعض لوگ مسجد کو تماشا گاہ بنا دیتے ہیں، جس کی کراہت حدیث شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُزَخْرَفُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، البتہ تم مسجد کو اس طرح مزین اور آراستہ کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ آج کل عام طور پر مسجدوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، خصوصاً ختم قرآن کے روز یا 12 ربیع الاول کے موقع پر۔ مجالس اسلامیہ کو آرائش و زیبائی سے تھیٹر بنا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم کو ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ حضرات، آپ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی پیروی کیجیے اور کفار کا نفسانی مقابلہ چھوڑ دیجیے۔ یہود اپنی زینتیں دکھلائیں، نصارہ اپنی زینتیں دکھلائیں اور ایک مسلمان پھٹا ہوا کرتا پہن کر نکلے گا تو خدا کی قسم سب کی رونقوں کو مات کر دے گا۔ خدا نے آپ کو وہ حسن دیا ہے کہ آپ کو زینت کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اسلامی مجلس کے لیے یہ حسن اور شرف کیا کم ہے کہ وہ حقیقی اسلام کی طرف منسوب ہے۔ اسلامی مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر خیر خبر ہو جائے کہ اسلامی مجلس ہے۔ یہ کسی ناچ رنگ کی محفل یا تھیٹر یا سرکس کا سٹیج نہیں ہے۔ اسلامی مجلس باہر سے بالکل سادہ ہو، اندر پہنچو تو صحابہ کا رنگ جھلکتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ بازاری عورتوں کی طرح گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوں، لباس نہایت پرتکلف اور ایک ایک چیز اور ہر ادا سے رؤسا کا تکبر نمایاں ہو اور حقیقت کا پتہ نہیں۔ صحابہ کے طرز کو دیکھیے، مدینہ کی سادی مسجد میں پھٹی ہوئی بوریوں پر بیٹھے ہیں اور حوصلہ اس قدر بلند ہے کہ سلطنت روم فارس جو دنیا کی عظیم الشان سلطنت تھی، ان کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پھٹی قمیضوں سے بیٹھے ہیں اور دنیا کی عظیم الشان سلطنتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور سب خوف زدہ ہیں کہ دیکھیے یہ بوریا نشین ہماری قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سارا جہاں لرزاں ہے کہ یہ پھٹے کپڑے پہننے والے کیا کریں گے۔ حضرات، یہ نمونہ تھا کام کرنے والوں کا، یہ فیشن، یہ وضع اور یہ شان و شوکت ان حضرات میں کہاں تھی؟ اگر واقعی کام کرنا ہے تو کسی چیز میں شان و شوکت کا خیال مت کرو۔ ختم کے روز مسجد کی سجاوٹ اور ضرورت سے زائد روشنی کرنے میں شرعی قباحت ہے۔ رمضان میں مسجد میں روزانہ اور خصوصاً ختم کے روز کثرت سے روشنی کرنے اور سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بہت سے مکروہات ہیں۔ اسراف یعنی کہ فضول خرچی، کہ اس قدر تیل اور بتی مفت ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رقم مسجد کے کسی کام میں مثلاً رسی، ڈول، فرش، لوٹے، بجلی کے کرایہ وغیرہ میں صرف کی جائے تو کس قدر مدد ہو جائے۔ اور اسراف، فضول خرچی کا حرام ہونا قرآن پاک میں آیا ہے۔ اکثر روشنی کرنے والوں کی نیت وہی ناموری شہرت دکھاوے کی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ایسا اہتمام کیا۔ مسجد تماشا گاہ بنتی ہے، عبادت گاہ کو تماشا گاہ بنانا کس قدر تعجب کی بات ہے۔ نمازیوں کی توجہ اس کی طرف ہو کر رہ جاتی ہے، نماز میں خیال ہٹتا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع فرض ہے، جو چیز خشوع میں خلل انداز ہوگی بے شک مذموم ہوگی۔ خصوصاً محتمم یعنی انتظام کرنے والے کی طبیعت تو بالکل اسی میں مشغول رہتی ہے کہ فلاں چراغ بلب یا راڈ بجھتا ہے یا بھڑکتا ہے یا جلتا ہے، فلاں کو کم کرنا چاہیے، فلاں کو تیز کرنا چاہیے۔ نماز خاک نہیں۔ مسجد کی سجاوٹ اور چراغوں کی کثرت سے اسلام کی عزت نہیں ہوتی۔ رمضان شریف میں ایک بدعت ختم کے روز چراغوں کی کثرت اور مسجد کی سجاوٹ کی ہے، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کی شوکت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان ہی میں شوکت اسلام کی ضرورت ہے یا باقی تمام مہینوں میں بھی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا رمضان میں ہی صرف اسلام کی شوکت کی ضرورت ہے، باقی مہینوں میں نہیں ہے؟ تو ہمیشہ بہت سے چراغ جلایا کیجئے، پھر ہر مہینے میں ہر وقت مسجد کو سجا کے رکھیے۔ اگر مسجد کی شوکت، شان و شوکت اسی چیز میں ہے، روشنیوں سے، لائٹوں سے ہے، تو پھر عام دنوں میں مسجدوں کو کیوں نہیں سجایا جاتا؟ پھر عام دنوں میں مسجدوں پر لائٹیں کیوں نہیں لگائی جاتی؟ عام دنوں میں چراغا کیوں نہیں کیا جاتا؟ یا یوں کہیے کہ ان دنوں میں اسلام کے چھپانے کا حکم ہے، یعنی کہ صرف رمضان میں یا 12 ربیع الاول پہ ہی روشنی کرنی ہے، لائٹ کرنی ہے، چراغا کرنا ہے، لائٹیں لگانی ہیں، عام دنوں میں کیا چھپانا ہے پھر اس کو؟
خوب جان لیجئے اسلام کی شوکت اعمال صالحہ ہی میں ہے۔ دین کی شوکت خوب جان لیجئے، دین اور اسلام کی شوکت اعمال صالحہ ہی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا۔ آپ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا کہ جس وقت ملک شام گئے ہیں اور نصارہ کے شہر کے پاس پہنچے تو کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اونٹ کی سواری تھی، اس پر بھی خود سوار نہیں تھے، غلام سوار تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں اظہار شوکت کا موقع ہے، کم سے کم گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ آپ نے بہت اصرار کے بعد منظور کر لیا۔ جب سوار ہوئے تو گھوڑے نے کودنا اچھلنا شروع کیا۔ آپ فوراً اترے کہ اس سے نفس میں عجب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا پاکیزہ نفس تھا، اپنے قلب کا ہر وقت خیال رہتا تھا، اور اظہار شوکت کے جواب میں فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یعنی ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام ہی سے ہماری عزت ہے۔ ہماری گھوڑے کے اوپر بیٹھنے سے یا پیدل چلنے سے یا شان و شوکت سے ہماری عزت نہیں، ہماری عزت تو اسلام سے ہے۔ چراغوں سے کہیں شوکت ہو سکتی ہے؟ اسلام کی شوکت تو اسلام ہی سے ہو سکتی ہے۔ اسلام کو کامل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ اگر اور کوئی شخص تمہارے علاوہ مسجدوں کی زینت کرے تو تمہیں ویسے خوشی ہوگی جیسی کہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے خرچ یا اہتمام سے زینت کی ہے۔ غور کیجئے کہ اتنی نہ ہوگی، پس معلوم ہوا کہ صرف اپنا نام جتانے کے لیے ہے، ورنہ اظہار شوکت دونوں حالت میں برابر تھا۔ اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا پورا اہتمام کرنے کی، رمضان میں عبادت کرنے کی، رمضان کو صحیح اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔